حضرت پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھارت کے شہر جلندھر میں 1927 کو پیدا ہو گئی۔ تعلیم کے میدان میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے MSc کیمسٹری کے علاوہ دیگر محکمانہ تعلیمات حاصل کر رکھی تھیں۔ آپ نے 40 برس کا عرصہ ایک ایسے ممتاز محکمہ میں ممتاز عہدوں پر گزارا جہاں آپ کا تعلق ماڈرن سائنس اور دیگر فنی مہارت کے متعلقات سے وابستہ رہا۔ آپ نے محکمانہ ذمہ داریوں کے علاوہ اول شباب سے ہی دینی علوم اور تصوف کا مطالعہ کیا۔ اسلام اور سائنس کا یہ حسین امتزاج آپ کی تالیف کردہ 23 دینی کتب کو منفرد مقام بخشتا ہے۔ آپ کی قابل ذکر کتابوں میں آپ کی کتاب نشان منزل، اس کتاب کے مطالعے سے آج کا مسلمان صوم و صلات کا پابند ہو جاتا ہے۔ بیت کی تشکیل و تربیت، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دست شیخ کو اللہ کا ہاتھ ہونے کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس کتاب میں بیت کی اہمیت اور تصوف کے احوال کو مختلف زاویوں سے ایک مدلل گفتگو بیان کی گئی ہے۔ علامہ روحانیت، اس کتاب میں علم تصوف، علم روحانیت اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کلام کے ساتھ ساتھ روح کا سفر، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور صوفی کی طریقت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ جنید و بایزید، اس کتاب میں اولیاء اللہ کی حکایات، جنید و بایزید کی پرکیف زندگیوں، مقالات، روحانی مدارج اور بلند پرواز احوال طریقت کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سنت مبارکہ، آج کی عوام کے فہم کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آسان تحریر اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ایک معیاری درسی کتاب بیان کی گئی ہے۔ رابطہ شیخ، اس کتاب میں رابطہ شیخ، تصور شیخ، توجہ اور تصرف شیخ پر پہلی مسند اور ایک جامع کتاب لکھی گئی ہے۔ تہذیب نفس، اس کتاب میں نفس کیا ہے، نفس کی اہمیت، نفس کے اقسام، نفس کے مدارج، قرآن و حدیث اور صالحین کے اقوال کی روشنی میں نفس کی تہذیب بیان کی گئی ہے۔ اقامت الصلاۃ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اس کتاب میں نماز قائم کرنے کا آسان اور آزمودہ نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ شہین کا جہاں اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس کتاب میں ان عناصر کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے جاننے کے بعد کردار سازی سے اپنا جہاں اور تعمیر کر سکتا ہے۔ سوز و ساز رومی رحمۃ اللہ علیہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ اس کتاب میں مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب اشعار پر ایک مکمل کتاب لکھی گئی ہے۔ حسن نماز، اس کتاب میں اسلام کے بنیادی رکن نماز کی اہمیت کو آگاہ کیا گیا ہے اور ان عناصر کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے آگاہ ہو کر ایک مسلمان اپنی نماز کو معراج کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ دلسر اقبال، اس کتاب کی مدد سے علامہ اقبال کے کسی بھی فارسی شعر کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ حضرت پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم تصوف و طریقت کا بحر ذخار عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی کتب کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متقدمین سے لے کے معاصرین تک ہر قابل ذکر امام عالم کی کتب اور بالخصوص تصوف پر آپ کی نظر تھی۔ آپ کی زندگی پابندی شریعت سے عبارت تھی۔ خدمت دین اور کثرت عبادت آپ کی زندگی کا خاصہ تھا۔ عوام کی مشکلات کے ازالے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے، ہر آنے والا آپ کا در کھلا پاتا۔ آپ در حقیقت ایک ولی کامل تھے۔ حضرت پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی اسلام میں تبلیغ اسلام میں بسر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک پر 40 بار ہفتہ وار محفل ذکر سے ہر خاص و عام نے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر لوگوں کے اجتماع میں درس کا اہتمام کرتے اور جدید سائنٹیفک انداز میں اسلامی زندگی کے ایمان افروز حقائق اور قرآن و حدیث کے خوبصورت نکات سے آراستہ گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح گرما دیتے کہ ان کی زندگیوں میں حیرت انگیز کیفیت، زبردست انقلاب اور اسلامی ولولہ پیدا ہو جاتا۔ بسا اوقات آپ ایک نظر میں ہی زندگیاں بدل دیتے۔ آپ کہ یہ اشعار اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ابلاغ سے دم لیں گے نہ آرام کریں گے، جب تک کہ ہیں زندہ تیرا ہم کام کریں گے۔ ہے میری آرزو کہ بسط جذبہ پہن، بے دین ہیں جو مائل اسلام کریں گے۔ خوش ہوں کہ لطیف اپنی طلب ہے تو یہی ہے، ہم خدمت اسلام کو ہر گام کریں گے۔ حضرت پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی زندگی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ادارہ نشان منزل تبلیغ و ترویج کے عمل کو اسی جذبے سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ ادارہ تبلیغ اسلام، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ
تحقیق و تخریج جیسی اہم ذمہ داریوں کو نبھانے میں مصروف عمل ہے۔ پیر صاحب کی کتب کی اشاعت نشان منزل پبلیکیشن سر انجام دیتا ہے۔ حضرت پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نومبر 2009 میں لاہور میں وفات پائی۔ لاہور میں ہی گلبرگ کے قبرستان میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ مجھے اس فقیر کی وہ شان دے کہ زمانہ جس کی مثال دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔